پچھلے روز جب میں نے اسلامک ہسٹری پر کچھ ویڈیوز بنائے تو مجھ پر کچھ لوگوں نے تنقید یہ کی کہ آپ تو اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے ہیں، تو مارکسسٹ کو تو نہ صرف ریلیجن بلکہ ریلیجس فگرز کے حوالے سے ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ان ایتھیسٹ نے رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فگرز آپ کے سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، سیم ہیرس اس کے اندر ہے، رچرڈ ڈاکنز اور کرسٹوفر ہچنز اس کے اندر ہیں، اور بھی بہت سارے فگرز ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں دا نیو ایتھیسٹ موومنٹ۔ اور کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں اور یہ لوگ سوشل میڈیا میں بہت تیز ہیں، بڑے سیوی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی بڑی پریزنس ہے یا رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ایتھیزم جو ہے اس قسم کے ان کے نقطہ نظر سے ملتا جلتا ہوگا، مگر انفیکٹ یہ جو نیو ایتھیسٹ موومنٹ ہے یہ ایک بڑی ہاسٹائل قسم کی تحریک ہے جس نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ویسٹرن کلونیل امپیریل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان کی کتنی فالس قسم کی آرگیومنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ، سیم ہیرس صاحب کہتے ہیں ریلیجن از دا موسٹ پرولیفک سورس آف وائلنس ان آور ہسٹری۔ عجیب سی بات اس لیے لگتی ہے کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک سیکولر نظام آ نہیں گئے، جس میں سے پہلی حکومت وہ تھی جو کہ امریکہ میں بنی، یعنی امریکن انڈیپینڈنس وار کے بعد، یا فرانس میں اس کے بعد بنی فرینچ ریولوشن کے بعد، یعنی 1789، یعنی لیٹ 18 سینچری میں جا کے پہلی سیکولر حکومتیں بنی۔ تو باقی ساری تاریخ جتنی بھی ہے وہ تو ریلیجنس کی تاریخ ہے، تو پھر یہ کہہ دینا کہ ریلیجن زیادہ وائلنٹ ہے اس بنیاد پہ تو بالکل غلط ہوگا، کیونکہ زیادہ تر تاریخ ہی ریلیجس تاریخ رہی ہے۔ اگر وائلنس کمپیئر ہی کرنی ہے تو کیا ہٹلر کی وائلنس، ورلڈ وار 1 کی وائلنس، ورلڈ وار 2 کی وائلنس کوئی کم تھی؟ اس میں 50 ملین بندہ مارا گیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی ساری سورس آف وائلنس اور جو پرولیفک سورس آف وائلنس ہے اور سب سے زیادہ سورس آف وائلنس ہے وہ ریلیجن ہے، اٹس ناٹ کریکٹ۔ انفیکٹ ریلیجن کی بنیاد کے اوپر کئی جنگیں ہوئیں، مگر وہ تو صرف ایک ایڈیولوجیکل جسٹیفیکیشن تھی۔ اصل وجہ ان جنگوں کی وہی تھی جو جنگوں کی ہمیشہ وجہ رہی ہے، کہ دوسروں پر فتح حاصل کر لینا، دوسروں کو کالونائز کر لینا، دوسروں کو اپنا غلام بنا لینا۔ اور یہ چیزیں ہمیں کئی ریلیجنز میں نظر آئی ہیں۔ رومن پیگنزم کے اندر بھی ہمیں نظر آتی تھیں، کرسچینٹی نے بھی اپنا ایمپائر بنایا، مسلمانوں نے بھی اپنا ایمپائر بنایا، جو یہاں پہ چائنیز تھے ان کے بھی اپنے اپنے ایمپائرز رہے۔ تو یہ آرگیومنٹ بہت ہی شیلو لگتی ہے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمیشہ اسلام کو سنگل آؤٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ سارے ریلیجنز جو ہیں وہ برابر کے جو ہیں خراب ہیں یا برے ہیں یا ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خصوصی طور پر جو ہے نا سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے۔ مثال طور پہ سیم ہیرس لکھتے ہیں وی آر ایٹ وار ود اسلام not merely with an otherwise peaceful religion that has been hijacked by extremists۔ یعنی کہ پورا اسلام ہی بیسکلی ایکسٹریمسٹ ہے۔ یہ تو بالکل ہی ابسرڈ قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ہر ریلیجن کے اندر مختلف آراء موجود ہوتی ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا ہر سویلائزیشن کے اندر، ہر ریلیجس کمیونٹی کے اندر مختلف طبقات موجود ہوتے ہیں، اور مختلف طبقات کا ہمیشہ مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے انفیکٹ صف آراء بھی ہوتے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ سارے کا سارا اسلام ایک ہی ہے اور وائلنٹ ہے، یہ تو بالکل ہی ابسرڈ قسم کی آرگیومنٹ ہے۔ انفیکٹ اسلامک ہسٹری کی اپنی ڈائیورسٹی کو اسینشلائز کرنے کے برابر ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ ایک اورینٹلسٹ اور ایک امپیریلسٹ آرگیومنٹ ہی ہے۔ اور اگر آپ کو اور ثبوت چاہیے تو دیکھ لیں، عراق وار انہوں نے پوری سپورٹ کی۔ لکھتے ہیں جی واٹ از obvious however is that the West must win the argument or win the war or all else will be bondage۔ یعنی کہ ہم تو غلامی میں چلے جائیں گے اگر ہم عراق وار نہ جیتے۔ کتنی ابسرڈ قسم کی بات ہے، کیونکہ عراق وار در حقیقت ایک امپیریلسٹ پروجیکٹ تھا، وہاں کے تیل کو کیپچر کرنے کا پروجیکٹ تھا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ عراقیوں کو ایمینسپیٹ کیا جائے یا مسلمانوں کو ایمینسپیٹ کیا جائے۔ کوئی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کرتا، کوئی سینسیبل یورپین بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح افغان وار کی جسٹیفیکیشن بھی انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا دیر از ان فیکٹ نو ٹاکنگ ٹو سم پیپل if they cannot be captured and often cannot, otherwise tolerant people may be justified killing them in self-defense۔ This is what the United States attempted in Afghanistan, and it is what we and other Western powers are bound to attempt at an even greater cost to ourselves and to innocents abroad elsewhere in the Muslim world। We will continue to spill blood in what is at bottom a war of ideas۔ دس از این ابسرڈ آئیڈیا۔ اس کی وجہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک امپیریل پروجیکٹ تھا، یہ وار آف آئیڈیاز اس سینس میں تو تھا ہی نہیں کہ ایک طرف ایتھیسٹ کھڑے تھے اور دوسری طرف بلیورز کھڑے تھے، کیونکہ جو لوگ یہ جنگ کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو خدا نے کہا ہوا ہے، وہ اس جنگ کی ریلیجس جسٹیفیکیشن بھی پریزنٹ کر رہے تھے، اور دوسری طرف کون سا افغانستان میں آ کے آپ نے بڑے وہاں پہ کوئی ایتھیسٹ جو ہے ان کو اقتدار دے دیا، جو ناردرن الائنس آپ لے کے آئے وہ بھی اسی قسم کے مسلمان تھے جس قسم کے مسلمانوں کو آپ نے ہٹایا۔ ہاں یہ تو میں قبول کر سکتا
سکتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی قوت جو ہے کوئی جہاز وغیرہ ہائی جیک کر کے انہوں نے نقصان پہنچایا ویسٹ کو, مگر افغانستان ایز اے ہول کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ویسٹ کو؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. وہ چند ٹیررسٹ جو ہیں گھس کے اندر نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کو آپ پکڑیں, مگر یہ پورے کے پورے ملکوں پر جس طرح لیبیا پر, سیریا پر, عراق پر, افغانستان پر ایک دھاوا بول دینا, ان کو تباہ و برباد کر دینا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی حوالے سے بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. پھر آپ آگے یہ دیکھیں کہ ہمیشہ اسلام کو سنگل آؤٹ کر کے وہ کہتے ہیں however mixed or misguided our intentions were in invading Iraq. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو آپ کے انٹینشنز مکس تھے نہ مس گائیڈڈ تھے. سب کو پتہ ہے اور کوئی چھپی چھپائی بات نہیں کہ آپ کے انٹینشنز یہی تھے کہ آپ وہاں سے تیل حاصل کرنا چاہتے تھے. وی آر اٹمپٹنگ ایٹ کنسیڈریبل کاسٹ ٹو آور سیلوز ٹو امپروو لائف فار دی عراقی پیپل. واٹ اے جوک. 1 ملین بندہ آپ نے وہاں پہ مار دیا ڈائریکٹلی, 2 ملین بندہ ویسے آپ کے سینکشنز وغیرہ کے نتیجے میں مارا گیا, 5 لاکھ اس کے اندر سے بچے تھے, پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا, اور آپ کہتے ہیں آپ امپروو کر رہے ہیں ان کی زندگی. اگر آپ امپروو کرنا چاہتے تھے ان کی زندگی تو جنگ میں ہی نہ جاتے, کیونکہ عراق کے پاس نہ تو ویپنس آف میس ڈسٹرکشن تھے اور نہ ان کا 9/11 سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا, اور نہ ہی وہ ریلیجس اسٹیٹ تھے, انفیکٹ وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ تھے. پھر آگے دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں if an Islamist government acquired nuclear weapons then a nuclear first strike of our own may be the only course of action available to us. یعنی کہ صاحب جو ہیں وہ جینوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے ایتھیزم کو رائج کرنے کے لیے, اور کہیں پہ بھی اسلامک گورنمنٹ اگر آ جائے تو کہتے ہیں ہم نے پوری سوسائٹی کو تباہ اور برباد کر دینا ہے, فرسٹ اسٹرائک کر کے ان کو ختم کر دینا ہے, نیست و نابود کر دینا ہے. واٹ این ابسرڈ آئیڈیا. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ جو بندہ میس مرڈر کمٹ کرنے کے لیے تیار ہے ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہاں کتنا یار بڑا انٹلیکچوئل ہے. آگے سنیں, ٹارچر کو بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا. مائی آرگیومنٹ فار دا لمیٹڈ یوز آف کوئرسو انٹروگیشن. کوئرسو انٹروگیشن کا مطلب ہوتا ہے بیسکلی ٹارچر. از اسینشلی دس: if you think it is ever justifiable to drop bombs in an attempt to kill a man like Osama bin Laden and thereby risk killing and maiming innocent men, women and children, you should think it may sometimes be justifiable to waterboard a man like Osama bin Laden and risk abusing someone who has just happened to look like him. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی religion is the source of most violence in history, اور خود پھر جسٹیفائی کرتے ہیں نہ صرف ٹارچر کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیئر وار کو. کس منہ سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن سب سے زیادہ وائلنس پیدا کرتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آئیے دیکھیں رچرڈ ڈاکنز کو ذرا. وہ کہتے ہیں کہ جی the 9/11 attacks came from religion. Islam is the deadly weapon which is the underlying source of divisiveness in the Middle East. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. یعنی کہ یہ بالکل اس بات کو بھول رہے ہیں اور مینشن بھی نہیں کر رہے کہ ان فیکٹ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہے اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ اس کو تو ایکچولی ویسٹ نے سپورٹ کیا. کیوں سپورٹ کیا؟ کیونکہ کولڈ وار کے دوران وہ کمیونزم کو روکنا چاہتے تھے. اسی وجہ سے جو سب سے کنزرویٹو قسم کی ریلیجس موومنٹ تھی مسلم دنیا کے اندر, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, ویسٹ نے سپورٹ کیا, جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتا ہے, لبرل بھی کہتا ہے, ڈیموکریٹک بھی کہتا ہے, سائنٹیفک بھی کہتا ہے. اس نے ساری ان سائنٹیفک موومنٹس کو مسلم ورلڈ کے اندر سپورٹ کیا. مجاہدین کو کس نے سپورٹ کیا؟ جہادیوں کو کس نے سپورٹ کیا؟ آپ نے سپورٹ کیا. سعودی عربیہ کے ساتھ کون الائڈ رہا اتنی ڈیکیڈز 1930 سے لے کے اب تک؟ آپ اس کے ساتھ الائڈ رہے. لیبیا کے اندر فنڈامنٹلسٹ کس نے سپورٹ کیے؟ آپ نے سپورٹ کیے. سیریا کے اندر فنڈامنٹلسٹ کس نے سپورٹ کیے؟ آپ نے سپورٹ کیے. ایران عراق وار کو 10 سال کس نے جاری رکھا؟ آپ نے عراق کو 10 سال ایڈ اور اسسٹنس, صدام حسین کو اور ڈکٹیٹرز کو ایڈ اور اسسٹنس دی, اس کو جاری رکھا. آپ نے دوسروں کی ٹیریٹری پہ اپنا گھر بنا لیا, ان کو جلا وطن کر دیا. فلسطین کی بات کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے اتنی جنگ ہوئی, 4 جنگیں تو اس کی وجہ سے ہوئی, اور آپ کہتے ہیں یہ اسلام کا قصور ہے. کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. ڈاکنز صاحب تو بڑا کھل کے کہتے ہیں اسلام از ون آف دا گریٹ ایولز ان دا ورلڈ. حد ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ اس پیریڈ میں کہہ رہے ہیں کہ جب پورے کے پورا ویسٹرن امپیریلزم جس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ تاریخ میں کسی فوج کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے, اس دور کے اندر یہ کہنا کہ اسلام بہت بڑا خطرہ ہے ایک ویسٹرن آڈینس کو, یہ تو بیسکلی ایسے ہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان ملکوں پر حملہ کر دیا جائے, یا پھر جو حملہ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے برابر ہے. جبکہ جتنے بائیں بازو کے لوگ تھے وہ ان حملوں کے خلاف تھے. عراق میں جنگ ہو رہی تھی, اس کے خلاف بائیں بازو نکلا, یعنی کہ ویسٹ کے اندر جو لیفٹسٹ تھے وہ نکلے, اور افغانستان میں جنگ ہوئی تو ویسٹ کے لیفٹسٹ نکلے, فلسطین میں جنگ ہوئی تو ویسٹ کے لیفٹسٹ نکلے, اور یہ لوگ جو تھے یہ اس جنگ کو جسٹیفائی کر رہے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی آل دا ورلڈز مسلمز ہیو فیور نوبیل پرائزز دین ٹرینٹی کالج کیمبرج. بات تو سچ ہے, مگر دیکھیں کتنی فراڈ قسم کی بات ہے کہ اگر نوبیل پرائز اس وقت شروع ہوتا جب عربز عروج پہ تھے, تو آپ کہتے ہیں کہ آل دا ورلڈز کرسچنز ہیو فیور نوبیل پرائزز دین بغداد.
ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری سائنس اور لرننگ تو بغداد کے اندر اس وقت فوکس تھی. نوبل پرائز تو شروع ہی 1901 میں ہوا تھا. اگر اس سے پہلے کی سائنسدانوں کی آپ بات کریں, اگر آپ بات کریں 13 سینچری کی, 12 سینچری, 11 سینچری, 10 سینچری کی بات کریں, تو اس زمانے کے اندر مسلمان سب سے آگے تھے سائنس کے اندر, سب اس بات کو جانتے ہیں. پھر کرسٹوفر ہچنس کو دیکھیں, the 9/11 attacks led me to feel exhilaration. میں بڑا خوش ہوا because they plunged the world into an unmistakable confrontation between everything I loved and everything I hated. اوئے ہوئے ہوئے, کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. کیا آپ کو مسلمانوں سے اتنی ہی نفرت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا اور جو مسلم دنیا کے ساتھ 9/11 کے ساتھ کیا وہ بڑا ہی زبردست کوئی سویلائزنگ قسم کا مشن تھا؟ دس از اے ہاربل اسٹیٹمنٹ ٹو میک, کیونکہ آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹرن سویلائزیشن مجھے بڑی پسند ہے جس کی ایک تاریخ ہے کلونیلزم کی, امپیریلزم کی, اور جو کچھ ایسٹرن سویلائزیشن میں جو اس تاریخ کا وکٹم رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیٹ از ایوری تھنگ آئی ہیٹڈ. اٹس اے ابسرڈ اسٹیٹمنٹ فار اے پروگریسو ٹو میک. خاص طور پہ کرسٹوفر ہچنس تو کسی زمانے میں ٹروٹسکیسٹ ہوتے تھے, مگر اب اپنی وفات سے پہلے اور 9/11 کے بعد ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ بالکل رائٹ ونگ کے ساتھ الائڈ تھا. وہ کہتے تھے آئی ایم این انکوالیفائڈ سپورٹر آف پال وولفووٹس جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے. اور پال وولفووٹس کی فارن پالیسی سب جانتے ہیں, وار آن ٹیرر اور ان سب چیزوں کے ساتھ منسلک تھی. انفیکٹ کرسٹوفر ہچنس نے ویسٹرن لیفٹسٹ پر بے تحاشا تنقید کی, ان کو کنڈیم کیا اور ان کو برا بھلا کہا, اور ساری میڈیا کوریج مسٹر ہچنس کو ملتی تھی, ان لیفٹسٹ کو نہیں ملتی تھی جن پر مسٹر ہچنس تنقید کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے, جو وہاں کے مارکسسٹ تھے, جو وہاں کے لیفٹسٹ تھے, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو وار آن ٹیرر در حقیقت ایک امپیریل پروجیکٹ ہے اور اس کے ہمیشہ بڑے منفی اثرات ہوں گے جو کہ نظر آ گئے. پھر آپ ایان ہرش علی کو دیکھ لیں, کہتی ہیں آئی ایم ناؤ اے کرسچن. کیوں؟ ایتھیزم میں نے چھوڑ دیا. ایتھیزم کانٹ ایکوپ us for civilizational war. Oh my God, what the hell is a civilizational war? یعنی کہ آپ پوری کسی دوسری سویلائزیشن کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں. اتنی ابسرڈ قسم کی بات آپ سوچیں. اور اس وجہ سے میں نے ایتھیزم چھوڑا. اس وجہ سے نہیں چھوڑا میں نے ایتھیزم کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خدا ہے, اور میں کرسچن اس وجہ سے نہیں بنی کیونکہ میں کرسچینٹی کو درست سمجھتی ہوں, مگر اس وجہ سے بنی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ویسٹ جو ہے وہ ایسٹ کو تباہ و برباد کر دے. یعنی کہ یہ پیور یہی بات کہنے کے برابر ہے کہ میں ایک امپیریلسٹ ہو چکی ہوں, یا میں امپیریلسٹ ویسٹرن امپیریلزم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتی ہوں. حقیقت یہی ہے, یہ جتنا نیو ایتھیزم ہے یہ امپیریلزم کے ساتھ, سامراجی عزائم کے ساتھ, سامراج کے ساتھ, استواریت کے ساتھ, دوسرے ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ جڑا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ڈھیر سارے لوگ نہیں, ملینز آف لوگ اس قسم کے ایتھیزم سے نفرت کرتے ہیں, اور کرنی چاہیے, کیونکہ اس ایتھیزم کی ساری سیاست در حقیقت پرو ویسٹرن اور امپیریلسٹ پالیٹکس ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے خطے میں ہندتوا جب سے ابھرا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی وار آن ٹیرر بڑی ٹھیک چیز ہے, اور وہ بھی ان نیو ایتھیسٹ آرگیومنٹس کو اکثر مسلمانوں کے خلاف انٹرنیٹ پر بیان کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب قسم کا ٹاکسک مکس پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا پر, خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف. میں اس کی جگہ آپ کو کچھ چیزیں سنانا چاہوں گا کلاسیکل لبرلزم سے اور انفیکٹ مارکسزم سے, کہ ان کا نقطہ نظر ان چیزوں پر, ان مسائل پر کتنا مختلف ہوتا تھا. مسلمانوں کو بھی یہ سننے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ سارے لبرلز ڈاکنز جیسے ہوتے ہیں, جبکہ یہ بالکل ایبسلیوٹلی غلط بات ہے. آئیے شروع کرتے ہیں جناب علی جان لاک سے, جن کو فادر آف لبرلزم کہا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں دس واز دا گریٹ بزنس آف جیسس ٹو بی دا مسایا, دا کنگ اینڈ ڈیلیورر, and as such to be received by those who would be his subject in the kingdom of God, to be by him restored and made happy. یعنی کہ جو فادر آف لبرلزم ہے انہوں نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تنقید نہیں کی. انہوں نے کی تنقید تو اپنے زمانے کی چرچ پر کی, مگر جہاں تک جیسس کرائسٹ کا تعلق تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق تھا, تو ان کا نقطہ نظر ہمیشہ یہ تھا کہ وہ مسیحا تھے. انہوں نے بڑی زبردست جدوجہد کی. اسی طرح آگے آپ پڑھ سکتے ہیں جان سٹوئرٹ مل کا نقطہ نظر, وہ بھی لبرلزم کے ایک بڑے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں the man who left on the memory of those who witnessed his life and conversation such an impression of his moral grandeur that 18 subsequent centuries have done homage to him as the Almighty in person, was ignominiously put to death as what? As a blasphemer.
اتنا خوبصورت پیسیج میرا خیال ہے میں نے تو کسی چرچ فادر سے بھی نہیں پڑھا. یعنی جان اسٹوارٹ مل یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم آدمی تھے, ان کا مورل گرینڈیر اتنا زبردست تھا کہ 18 صدیوں تک لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو ایسے جیسے خدائیت جو ہے وہ زمین پر اتر آئی ہو, اور ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, ان کے اوپر ڈیتھ سینٹنس سنا دیا گیا کہ اس بندے نے بلیسفمی کمٹ کی ہے. آگے لکھتے ہیں جناب وہ کہ men did not merely mistake their benefactor, they mistook him for exactly the contrary of what he was. یعنی نہ صرف یہ نہیں وہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے بھلے کے لیے آدمی کام کر رہا ہے, بلکہ انہوں نے الٹ سمجھا, and treated him as that prodigy of impiety which they themselves now held to be for their treatment of him. یعنی کہ انہوں نے ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کی جس کے حوالے سے کہ ہم وہ سب کچھ ہیں جو الزام ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ لگایا, در حقیقت وہ الزام ہم پہ لگتا ہے, ہم وہ سب کچھ تھے جو الزام ہم نے ان پر لگایا. کیسی خوبصورت اور زبردست فکرہ ہے. اور سنیں, that the authors of such splendid benefits should be requited by martyrdom, that their reward should be to be dealt with as the vilest of criminals, is not upon this theory a deplorable error and misfortune for which humanity should mourn in sackcloth and ashes, but the normal and justifiable state of things. جو ظلم و جبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے زمانے میں کیا لوگوں نے, اس حوالے سے جناب عالی جان اسٹوارٹ مل لکھتے ہیں کہ انسان کو سیکلوت اور ایشز کے اندر رونا چاہیے, اس کو دکھ سے رونا چاہیے کہ کسی عظیم انسان کے ساتھ کتنی ظلم و زیادتی کی. اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں تو morality of the gospel is in general much truer and purer than that of any other which had been extant. یعنی اس زمانے کی morality اگر آپ دیکھیں جو رومن morality تھی, تو جو کرسچن morality, جو gospel morality تھی, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے morality متعارف کرائی, وہ truer تھی, وہ purer تھی. اس زمانے کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اور آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ چرچ تو دن رات مسلمانوں کو اور اسلام کو برا بھلا کہتی رہتی تھی, مگر جب لبرلزم ابھرا شروع کے پیریڈ کے اندر اور انہیں چرچ کا مقابلہ کیا, تو چرچ نے جو تاریخ کا پورا خاکہ بنایا تھا اس کو بھی چیلنج کیا. مثال طور پہ وولٹیر اور گبن جو کہ لبرلز ہیں اور بڑے پائے کے لبرلز ہیں, ان کو بھی فادر آف لبرلزم میں گنا جاتا ہے. They recognize the contributions of Islamic scholars in preserving and advancing knowledge during Europe's dark ages. انہوں نے یہ کہا کہ جی چرچ نے تو ہمیں ڈارک ایجز میں گھسا دیا ہے, اور میتھمیٹکس ہو یا اسٹرانومی ہو یا میڈیسن ہو, ان چیزوں کو تو اسلام نے زندہ رکھا ہے. یہ بات جو ہے وہاں کے لبرلز نے کہنی شروع کی, اندازہ کریں. مگر دکھ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اگر لبرلزم کی شروعات اس طرح ہوئی تھیں, مگر جیسے جیسے یورپ کا کلونیل دور شروع ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ لبرلزم بھی ایک کلونیل پروجیکٹ بن گیا. اس میں جان اسٹوارٹ مل بھی شامل تھے, اس میں تھامس مکالے بھی شامل تھے, اس میں ہربرٹ اسپینسر بھی شامل تھے, اس میں الیکسی ڈو توکویل بھی شامل تھے, اور انہوں نے سویلائزنگ مشن کی جو پوری ایک داستان بنائی. در حقیقت اس کے اندر سویلائزنگ کا کوئی کردار نہیں تھا. اس کے اندر اگر کردار تھا تو صرف اور صرف اس کا کہ دوسرے ملکوں کی معیشت پر قابض ہو جانا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں مارکسزم کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا ریلیجن پر جنرلی اور اسلام پر اسپیسیفکلی. مارکس لکھتے ہیں, میں جانتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا پیپل, مگر پوری کوٹیشن تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. مارکس لکھتے ہیں ریلیجس سفرنگ از ایٹ ون اینڈ دا سیم ٹائم دی ایکسپریشن آف ریئل سفرنگ. یعنی کہ جو دین اور مذہب اور کرسچینٹی کے اندر آپ کو ریلیجس سفرنگ نظر آتی ہے, وہ ایک ایکسپریشن ہے, ایک اظہار ہے انسان کی اصل سفرنگ کا, اینڈ اے پروٹیسٹ اگینسٹ ریئل سفرنگ, اور اس کے خلاف ایک بغاوت ہے, اور اس سفرنگ کے خلاف جو بغاوت ہے اس کا اظہار بھی ریلیجن میں ہوتا ہے. ریلیجن از دا سائے آف دی اوپریسڈ کریچر. ریلیجن جو ہے وہ سانس ہے اس کا جو کہ مظلوم ہے, دا ہارٹ آف اے ہارٹ لیس ہوا, کہ بے دل دنیا کا دل ہے, اینڈ دا سول آف اے سول لیس کنڈیشن, ایک بے روح دنیا کی روح ہے. اٹ از دی اوپیم آف دا پیپل. اس سے مارکس کی مراد یہ تھی کہ یہ لوگوں کا درد چھینتی ہے, لوگوں کا درد کم کرتی ہے ریلیجن. یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو ٹون کر دیتی ہے, نشے میں کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ممکن بناتی ہے کہ اس دنیا کا درد جو ہے سہ جائے. اور آبویسلی مارکس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم نے صرف درد کو کم نہیں کرنا, ہم نے درد کی وجہ ختم کر دینی, اور وہ ہے طبقاتی استحصال. آئیے دیکھیں اینگلز کیا لکھتے ہیں اپنی خوبصورت کتاب میں آن دا ہسٹری آف ارلی کرسچینٹی. آپ یہ پڑھیں گے تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے, کیونکہ مارکس اور اینگلز کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ارلی کرسچینٹی در حقیقت ایک سوشلسٹ, ایک کمیونسٹ موومنٹ تھی. جی ہاں, آئیے پڑھیے. If one wonders why with the enormous concentration of land ownership under the Roman emperors and the boundless suffering of the working class of the time, which was composed almost exclusively of slaves, socialism did not follow the overthrow of the Roman Empire in the West, it is because
because he cannot see that this socialism did in fact, as far as it was possible at the time, exist and even become dominant in Christianity. ओए होए होए होए, मैं तर्जुमा करके आपको समझाता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ आए कि वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गई रोमन एम्पायर के अंदर और इतने जुल्म जबर गरीबों के साथ और ख़ास तौर पे ग़ुलामों के साथ, और अक्सर गरीब तो ग़ुलाम ही हुआ करते थे, तो इस सारी चीज़ के नतीजे में सोशलिज़म क्यों नहीं पैदा हुआ रोम के अंदर, वो इस बात को नहीं पहचानते कि दर हकीकत सोशलिज़म उस पीरियड के अंदर पैदा हुआ। रोम की शिकस्त के बाद सोशलिज़म पैदा हुआ। वो सोशलिज़म क्या था? उस तारीख में के अदवार के अंदर कौन सा मुमकिन सोशलिज्म था? वो क्या था? वो सोशलिज्म था क्रिश्चियनिटी। ये है एंगल्स का नुक्ता नज़र, यानी ये क्रिश्चियनिटी दर हकीकत और इब्राहिमिक फेथ जो है, मोनोथीइज्म, एक किस्म का सोशलिस्ट रिलीजन था जो कि एक्सट्रीम रोमन एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ था। और यही नुक्ता नज़र हमें तमाम मार्क्सिस्ट में मिलता है। मिसाल तौर पे कार्ल काउट्स्की की खूबसूरत किताब फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी में कार्ल काउट्स्की लिखते हैं, द प्रिमिटिव Christian communities lived as communist societies. लो जी, मैं तो कहता हूँ भांडा ही फोड़ दिया यहाँ पे। यानी कि वो जो कि अर्ली क्रिश्चियंस थे वो कम्युनिस्ट सोसाइटी में रहा करते थे। द रिच सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, जो अमीर थे उन्होंने अपनी मलकियत बेच दी, एंड टर्न द प्रोसीड्स ओवर टू द कम्युनिटी, और जो दौलत थी उनकी उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को दे दी, वेयर इट वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ईच पर्सनस नीड्स, और उसके अंदर जिसकी जो ज़रूरत थी उसको तकसीम कर दिया गया। यानी अर्ली क्रिश्चियनिटी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तहरीक थी वो दर हकीकत मार्क्सिस्ट के मुताबिक एक कम्युनिस्ट मूवमेंट थी। इसी तरह कार्ल मार्क्स इस्लाम पे जब लिखते हैं तो सारे मार्क्सिस्ट ये एक्नॉलेज करते हैं कि इस्लाम की कितनी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है साइंस के एतबार से। मार्क्स लिखते हैं द अरब्स एंड मोर्स। मोर्स कौन थे जनाब? मोर्स वो थे जो कि स्पेन के अंदर मुस्लिम रूल था या अरब्स वगैरह थे, अरब रूल था, यानी कि जो उमैय्यद्स स्पेन के अंदर रहते थे। लिखते हैं द अरब्स एंड द मोर्स in the period of their greatest energy were the founders of chemistry, of physics, of astronomy and of the mathematical sciences. अंदाज़ा करें, यानी कि मुसलमानों ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी। किसने रखी? मुसलमानों ने रखी। जी हाँ। इसी तरह एंगल्स लिखते हैं एंटिक्विटी, यानी कि जो ग्रीक्स थे, हैड बिक्वीथ यूक्लिड एंड द टॉलमिक सोलर सिस्टम, यानी ग्रीक्स ने हमें यूक्लिड का सिस्टम, मैथमेटिकल सिस्टम दिया और फिर टॉलमिक सोलर सिस्टम दिया। और मुसलमानों ने क्या दिया? द अरब्स हैड लेफ्ट बिहाइंड द डेसिमल नोटेशन, द बिगिनिंग्स ऑफ अलजेब्रा, द मॉडर्न न्यूमरल्स एंड एल्केमी। और क्रिश्चियंस ने क्या दिया? द क्रिश्चियन मिडिल एजेस नथिंग एट ऑल। यानी कि अगर हमें ग्रीक से कुछ मिला तो यूक्लिड और टॉलमिक सोलर सिस्टम मिला, अगर अरब से मिला कुछ तो ना सिर्फ डेसिमल नोटेशन सिस्टम मिला, अलजेब्रा मिला, न्यूमरल्स मिले, मॉडर्न न्यूमरल्स मिले, हमें केमिस्ट्री, एल्केमी वगैरह मिली, और क्रिश्चियनिटी से कुछ भी नहीं मिला हमें। ये है मार्क्स और एंगल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। ये हैं जनाब मशहूर फ्रेंच मार्क्सिस्ट ऑथर मैक्सिम रॉबिन्सन, जिनकी किताब है मोहम्मद। और अगर आप ये किताब पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा है वो ये लिखा है कि जो पूरी की पूरी अरब रेनेसांस है, लिबरेशन है, उसका सब क्रेडिट इस शख्सियत को जाता है, यानी कि द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इतनी ज़बरदस्त तारीफ है। ये एक रिलीजियस हिस्ट्री नहीं है, उन्होंने रिलीजियस हिस्ट्री के तरीके से नहीं बयान किया, सिर्फ एक हिस्टोरियन के नुक्ता नज़र से, एक आप कह सकते हैं सेक्युलर हिस्टोरियन के नुक्ता नज़र से उन्होंने रिलीजियस हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री को देखा और ये कहा है कि ये एक ज़बरदस्त इमेंसिपेटरी रेवोल्यूशन था। आइए जी अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे लोग कहते हैं सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इन सब ऑथर्स ने रिलीजन को हिस्टोरिसाइज किया। हिस्टोरिसाइज का मतलब ये है कि रिलीजियस हिस्ट्री को उसके अपने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अगर आपने समझना है कि जुडाइज्म क्या है तो आपने उसको प्लेस करना है फ़िरौनों के कॉन्टेक्स्ट में, इजिप्शियन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने समझना है कि क्रिश्चियनिटी क्या है तो आपने उसको प्लेस करना है रोमन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर आपने समझना है कि इस्लाम क्या है तो आपने उसको प्लेस करना है ससानिद और बेजेंटीन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में, और किस तरह से उनकी आपस की लड़ाई में किस तरह से और कितने सारे लोग तबाह बर्बाद हुए। और आपने इस चीज़ को समझना है कि चाहे जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, इन तमाम रिलीजन्स को आज भी मिलियंस ऑफ लोग इसीलिए मानते हैं क्योंकि इन तमाम रिलीजन्स ने इनफैक्ट इंसानियत को आगे की तरफ
ایڈوانس کیا سوسائٹی کو، ایڈوانس کیا ہیومینٹی کو. ان کا ایک پازیٹیو کردار رہا ہے تاریخ میں. اسی وجہ سے لوگ ان تمام ریلیجن کے سیکرڈ فگرز کو آج بھی نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ بے تحاشا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، اس بات کو پہچان سکتے ہیں جو کہ بڑے بڑے ٹیٹی فنٹوش انٹلیکچوئل نہیں پہچان سکتے، کہ یہ تمام فگر جو تاریخ میں آئے یہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، ظلم و جبر کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے زمانے کے فیرونوں کے خلاف کھڑے تھے، اپنے زمانے کے سیزرز کے خلاف کھڑے تھے، اپنے زمانے کے شہنشاہوں کے خلاف کھڑے تھے، اور انہوں نے غریبوں کی حمایت کی. اسی وجہ سے لوگ ان کی یاد کو نہ تو بھولتے ہیں اور نہ بھولیں گے. یو کین فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو آپ اس مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تاریخ نے آلریڈی اپنا ورڈکٹ پاس کر دیا ہے. ہاں، مگر جہاں تک تعلق ہے ماڈرن کلرجی کی، آج کے دور کے چرچ کی یا آج کے دور کے علماء کی یا ان موومنٹس کی جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اسلام کے نام پہ اور پھر دہشت گردی کرتے ہیں، ان کا معاملہ بالکل اور ہے. جو ماڈرن کلرجی پیدا ہوئی وہ در حقیقت اس فیوڈل نظام کی پیداوار تھی. انہوں نے مذہب کو استعمال کیا، ایک لبادہ بنایا، اپنے ارد گرد اوڑھ لیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ پبلک جو ہے مذہب سے اور مذہبی فگرز کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہے. تو انہوں نے اس بنیاد پہ پورا ایک فیوڈل نظام بنایا اور بہت ساری تبدیلیاں کی. جو اوریجنل ڈاکٹرن تھی اس کی کچھ چیزوں کو ایمفسائز کیا، کچھ چیزوں کو ڈاؤن پلے کیا. ان عظیم انقلابوں کے اندر جو انقلابی روح تھی اس کو ایک طرف سائڈ پہ کرتے ہوئے ان کو استعمال کیا، ان کو تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے استعمال کیا اس مقصد کے لیے کہ ایک فیوڈل سسٹم قائم ہو جائے. اور اسی وجہ سے جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. سماج کی ترقی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سائنسی ورلڈ ویو انتہائی ضروری ہے. تمام وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو، ایڈوانس ہو، اپنے مسائل حل کرے، وہ سائنس کی مخالفت نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس ایک فراڈ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فیری ٹیل ہے. یہ ناممکن قسم کی بات ہے، کیونکہ سائنس آج کے وقت کی صرف ضرورت نہیں بلکہ انسان کی ہمیشہ. اور آج کی جدید سائنس وہ انٹولوجی، اپسٹمولوجی اور میتھڈولوجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم حقیقت کو سمجھ سکیں. اور حقیقت اور سچائی کبھی بھی ان لوگوں کے حق میں نہیں ہے جو ظلم و جبر دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں. سائنس ہمیشہ مظلوموں کی سائڈ پہ رہی ہے اور رہے گی. اس کو توڑ مڑوڑ کے، جس طرح ماضی میں ریلیجن کو توڑ مڑوڑ کے اپنے فیور میں استعمال کیا گیا، اس طرح آج کی سائنس کو سوڈو سائنس بنا کر بھی حکمران طبقے نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ سائنس کو صرف اور صرف حکمرانی کے لیے استعمال کیا جائے. مگر حقیقت یہ رہی ہے اور رہے گی کہ سائنس ہمیشہ مظلوم کے ساتھ، سچائی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ پہلے بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی رہے گی. بہت شکریہ. اپنے خیالات اور سوالات ضرور شیئر کیجیے گا.